يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں فرماتا ہے، مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے ایمانداروں کو مخاطب کر کے انہیں حکم دے رہا ہے کہ روزے رکھو۔ روزے کے معنی اللہ تعالیٰ کے فرمان کی بجا آوری کی خالص نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ نفس انسان پاک صاف اور طیب و طاہر ہو جاتا ہے، ردی اخلاق اور بیہودہ اخلاق سے انسان کا تنقیہ ہو جاتا ہے۔ پہلے تو ہر ماہ میں 3 روزوں کا حکم تھا، پھر رمضان کے روزوں کا حکم ہوا اور اگلا حکم منسوخ ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہر مہینے میں 3 روزوں کا حکم تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بدلا اور ان پر اس مبارک مہینے کے روزے فرض ہوئے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں کو یہ حکم تھا کہ جب وہ عشاء کی نماز ادا کر لیں اور سو جائیں تو ان پر کھانا پینا عورتوں سے مباشرت کرنا حرام ہو جاتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے اور عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون البقرہ کی آیت 183 نازل فرما کر رمضان پر روزے فرض کیے۔ دوسرا ابتدائی یہ حکم تھا کہ جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے اور فدیہ دے دے۔ پھر سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 195 نازل ہوئی، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو شخص رمضان کے مہینے میں قیام کی حالت میں ہو وہ روزہ رکھا کرے۔ بس جو شخص مقیم ہو، مسافر نہ ہو، تندرست ہو، بیمار نہ ہو، اس پر روزہ رکھنا ضروری ہو گیا۔ ہاں بیمار اور مسافر کے لیے رخصت ملی، اور ایسا بوڑھا انتہائی جو روزے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو اسے بھی رخصت دی گئی۔ تیسری حالت یہ ہے کہ ابتدا میں کھانا پینا عورتوں کے پاس آنا سونے سے پہلے پہلے جائز تھا۔ سو گیا تو پھر گو رات کو ہی جاگے، لیکن کھانا پینا اور جمع اس کے لیے منع تھا۔ پھر سرما نامی ایک انصاری صحابی دن بھر کام کاج کر کے رات کو تھکے ہارے گھر آئے، عشاء کی نماز ادا کی اور نیند آ گئی۔ دوسرے دن کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھا، لیکن حالت بہت نازک ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا بات، تو انہوں نے سارا واقعہ کہہ دیا۔ ادھر یہ واقعہ تو ان کے ساتھ ہوا، ادھر حضرت عمر نے سو جانے کے بعد اپنی بیوی صاحبہ سے مجامعت کر لی اور حضور کے پاس آ کر حسرت و افسوس کے ساتھ اپنے اس قصور کا اقرار کیا، جس پر سورہ بقرہ کی آیت 187 احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم سے ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تک نازل ہوئی، اور مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک رمضان کی راتوں میں کھانے پینے اور مجامعت کرنے کی رخصت دے دی گئی۔ حضرت معاذ بیان فرماتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں جو چاہتا روزہ رکھتا، جو چاہتا نہ رکھتا، اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا۔ حضرت سلمہ بن اکوا سے بھی صحیح بخاری میں ایک روایت آئی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے وقت جو شخص چاہتا افطار کرتا اور فدیہ دے دیتا، یہاں تک کہ اس کے بعد کی آیت اتری اور یہ منسوخ ہوئی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جو شخص مقیم ہو اور تندرست ہو اس کے لیے یہ حکم نہیں، بلکہ اسے روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ ہاں ایسے بوڑھے بڑے معمر اور کمزور آدمی جنہیں روزے کی طاقت ہی نہ ہو روزہ نہ رکھیں، اور نہ ان پر قضا ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ مالدار ہوں تو آیا انہیں کفارہ بھی دینا پڑے گا یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام شافعی کا ایک قول تو یہ ہے کہ چونکہ اس میں روزے کی طاقت نہیں، لہٰذا یہ بھی مثل بچے کے ہے، نہ اس پر کفارہ ہے نہ اس پر قضا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ دوسرا قول امام شافعی کا یہ ہے کہ اس کے ذمے کفارہ ہے۔ اکثر علماء کرام کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ حضرت ابن عباس وغیرہ کی تفسیروں سے بھی یہی ثابت ہوا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا پسندیدہ مسئلہ بھی یہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑی عمر والا بوڑھا جسے روزے کی طاقت ہی نہ ہو وہ فدیہ دے دے، جیسے حضرت انس بن مالک نے اپنی بڑی عمر میں بڑھاپے کے آخری دنوں میں 1-2 سال تک روزہ نہ رکھا اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو روٹی گوشت کھلا دیا کرے۔ مسند ابو یحییٰ میں ہے کہ جب حضرت انس روزہ رکھنے سے عاجز ہو گئے تو گوشت روٹی تیار کر کے 30 مسکینوں کو بلا کر کھلا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں جب انہیں اپنی جان کا یا اپنے بچے کی جان کا خوف ہو، علماء میں سخت اختلاف ہے۔
بعض تو کہتے ہیں کہ وہ روزہ نہ رکھیں، فدیہ دے دیں اور جب خوف ہٹ جائے قضا بھی کر لیں۔ بعض کہتے ہیں صرف فدیہ ہے، قضا نہ کریں۔ بعض کہتے ہیں قضا کر لیں، فدیہ نہیں، اور بعض کا قول ہے کہ نہ روزہ رکھیں، نہ فدیہ، نہ قضا۔